حضور کے حدیث کے الفاظ ہے، حضور نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، اے میری امت کے لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ رکھنا، اس لیے کہ بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا شخص ایسا ہے کہ یہ جتنی نمازیں پڑھ لیں لیکن جب مسلمان سے بغض رکھے گا حبطت اعمالہم، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اے بغض ایسی بیماری ہے، اگر کوئی کسی سے کینہ اور حسد رکھتا ہے یہ روزے تو رکھے گا لیکن عبادات اس کی ضائع ہو جائے گی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے تو پیارے پیغمبر نے اس کے ساتھ فرمایا کہ وَلَا تَقَاطَعُوا، ایک دوسرے سے قطع تعلق اختیار نہ کرو۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہونا یہ تو ناممکن ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کمال یہی ہے کہ قرآن پہ عمل کر کے وَالصُّلْحُ خیر کا مصداق اپنے آپ کو ٹھہرایا جائے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لڑائی ہو جائے اس لڑائی کو آگے بڑھانے کے اندر خیر نہیں ہے، اس لڑائی پہ بیٹھ کر صلح و صفائی کر لے، اس صلح و صفائی کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بھلائی رکھی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر، کیا فیصلہ ہے؟ وَالصُّلْحُ خیر، کہ لڑائی ہونے کے بعد آپس میں بیٹھ کے اج کل دے جڑے ہیں نا کوئی دو بندے کے درمیان لڑائی ہو جائے نا، تسی بھی تے اس دنیا تے رہندے تے اسی بھی اس دنیا تے رہندے ہیں۔ اچھا مثال دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اب ایک آدمی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یار ان کے درمیان صلح ہو جائے، لیکن 5 آدمی اس طرف ہوں گے کہ وہ ان کے درمیان صلح نہیں ہونے دیں گے، وہ ایک طرف سے شرارتیں کریں گے، دوسری طرف سے شرارتیں کریں گے، اور یہ سب سے بڑے احمق اور سب سے بڑے اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق لوگ تھے۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ لڑائی ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے، لیکن اس لڑائی کو آگے بڑھانا، یہاں سے کسی کو تیلا لگا یار، ہاں حدیث میں آپ نے فرمایا کئی مواقع ایسے ہیں کہ جن موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے، جن موقعوں پر جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے پاس کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے، اس کے حفاظت کے لیے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کئی میل اس بدبو کی وجہ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ کئی موقع ایسے ہیں، کئی مواقع ایسے ہیں کہ ان پہ اگر انسان جھوٹ بول لیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ دو مسلمان اگر آپس میں لڑے ہو، ایک شخص ان کے درمیان صلح کرواتا ہے، تو اس موقع پر اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو تب بھی یہ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب مثال کے طور پہ زید اور عمر کے درمیان لڑائی ہوگی، میں ان کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، میں زید کے پاس جاتا ہوں، یہ زید عمر فرضی نام بتا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ یہاں کوئی زید عمر ہو اور پھر آپ ان دونوں کو فٹ کر دیں، یہ فرضی نام ویسے بتا رہا ہوں۔ زید عمر کے درمیان صلح ہوگی، میں زید کے پاس جاتا ہوں کہ یار میں آپ کی صلح کروانا چاہتا ہوں، زید کہتے کہ نہیں یار بڑا چبڑ دے آدمی ہے، بڑا احمق ہے، میں نہیں صلح کروں۔ پھر میں عمر کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار صلح کرواتا ہوں، وہ کہتے نہیں وہ تو بڑا چبل آدمی، میں نہیں صلح کروں۔ میں پھر عمر کو کہتا ہوں کہ یار زید تو تیری بڑی تعریف کر، حالانکہ اس نے تعریف نہیں کی، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یار فلانے نے تو تیری بڑی تعریف کی، اس کے تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے خیالات اور تاثرات ہے، تو اب یہ جھوٹ میں نے بولا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ان کے آپس میں صلح کروانے کے لیے یہ جھوٹ بھی بول دیا تو اس پر بھی اللہ رب العزت آپ کی پکڑ۔ تو اس لیے زمانے جاہلیت کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بشوش کے نام سے کہا جاتا، یاد کیا جاتا ہے اس جنگ کو، اور یہ جنگ 40 سال تک چلتی رہی۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ خاندانوں کے خاندان اس جنگ کے اندر اجڑ گئے تھے۔ اگر باپ مرتا تو وہ بیٹے کو یہ وصیت کرتا کہ ہن پترا میں تے مر گیا تے تو ہن صلح کر لے میں دشمناں نال، تے اے وت بندے والی گل نہیں، آپ نے میرے قاتلوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔
اور جب اس لڑائی کی بنیاد دیکھی تو یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی تھی؟ 40 سال تک جو لڑائی چلی کہ ایک آدمی تھا، اس کا مرغی تھی، اس مرغی کے بچے جو ہے وہ کسی کے کھیت میں چلے گئے تھے، اور جو مرغی کھیت کے اندر چلی جائے وہاں پہ اگر گندم وغیرہ بیجی ہو تو وہ پھر پاؤں وغیرہ مار کے اندر سے، اب یہ اس کی کھیت میں گئی، اس نے مرغی کو مار دیا، مرغی کے بچوں کو مار دیا، وہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور 40 سال تک چلتی رہی اور خاندانوں کے خاندان اس کے اندر تباہ ہو۔ تو جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح کر لیا کرو، اس کے اندر بھلائی ہے، اس لیے کہ آج کا دور بھی آپ دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے جو اعلان فرما دیا اگر ابتدا میں اس کو مان لیا جائے، لڑائی ہونے کے بعد قرآن کی آیت پہ عمل کیا جائے، نہ پھر تھانوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، نہ عدالت اور کچہریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، آج بھی اگر آپ صلح والی آیت پہ عمل نہیں کریں گے، آپ تھانے میں جا کے پرچہ کٹائیں گے، پھر آپ عدالت کے چکر 3 4 5 6 8 10 15 20 سال تک لگائیں گے، لیکن آخر میں پھر بھی آپ نے بیٹھنا ہے تو صلح کے ٹیبل پہ ہی بیٹھنا ہے۔ آخر میں بیٹھنا پھر بھی آپ نے کہا ہے، صلح کے ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے پھر بھی راضی نامہ ہی کرنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ان چکروں سے بچ کے پہلے ہی قرآن کی آیت پہ عمل کر کے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے شروع کر دیجیے۔ اور یہ چیزیں صرف ہمارے لیے نہیں ہیں، آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 3 واقعات مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد یہی کہوں گا کہ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہو یا بغض اور حسد رکھ کے دنیا سے جانا چاہتے ہو۔ پہلا واقعہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ اب امت کے لوگ یہی پیارے پیغمبر کی امتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ وجیہ کائنات ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، خاتم الرسل ہے، دنیا ان کی وجہ سے اللہ نے بنائی، مجھے اور آپ کو زندگی اللہ نے محمد الرسول اللہ کی وجہ سے دی۔ اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا، ایسا مقام اور مرتبہ دیا کہ سیر کے لیے اللہ نے آپ کو معراجوں پہ بلایا، ایسا مقام اور مرتبہ دیا کہ اللہ نے انبیاء کی امامت کروائی۔ وہ اعلیٰ ترین پیغمبر، وہ اکمل اور اجمل پیغمبر جب طائف کی وادیوں میں جاتا ہے، صرف اس نظریے کو لے کے جاتا ہے کہ میری امت کے لوگ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچ کر جنت کے باغات کے اندر جانے والے بن جائے، لیکن امت کے لوگ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے پیچھے اوباس لڑکوں کو لگا دیتے ہیں، وہ پیارے پیغمبر کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں، اور ساتھ کے اندر بے حیا قسم کے نعرے بھی محمد الرسول اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے جسم مبارک سے اتنا لہو نکلتا ہے، اتنا خون نکلتا ہے کہ آپ کے جوتے مبارک، آپ کے نالین مبارک آپ کے جسم سے نکلنے والے خون سے بھر جاتے ہیں۔ پھر ایک پہاڑ کی دامن میں جب جناب محمد الرسول اللہ بیٹھتے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ طوفانوں والا فرشتہ میرے پاس ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک ایسا طوفان آ جائے کہ یہ طائف والوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ ایک فرشتہ میرے ساتھ کھڑا ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے پہاڑوں کے
حوالے سے لگائی ہے۔ اگر آپ اجازت دے تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کے طائف کے لوگوں کو بھسم کر دیا جائے۔ پیارے پیغمبر جبرائیل امی سے پوچھتی ہے کہ آپ بتائیے اللہ نے مجھے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ جبرائیل امی جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ یا اللہ میری اس قوم کو پتہ نہیں ہے کہ محمد کا مرتبہ کیا ہے، محمد کا مقام کیا ہے، محمد کی شان کیا ہے۔ یا اللہ انہوں نے مجھے تکلیف دی، پر میں تیری رضا کے لیے انہیں معاف کر کے ان کے ہدایت کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا امت کو پیغام۔ ہمیں تو کوئی پتھر نہیں مارتا، ہمیں کوئی پتھر نہیں مارتا، ہمیں کوئی پتھر نہیں مارتا، صرف کوئی گالی دے دے ہم منہ بنا کے سیٹ پہ ہو جائیں گے، صرف کوئی تھوڑی سی تکلیف دے دے، کسی نے رائے پیش کر دی کہ اس کام کو ایسا کرے، اس کی رائے نہ مانی گئی، یہ بغض لے کے حسد لے کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ جبکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کر سکتا، ولا یحقرہ، اسی طرح اس کو رسوا نہیں کر سکتا، ولا یحقرہ، اسی طرح ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر اور کم تر بھی۔ بات اگر قتل کی آئے تو یہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ وحشی بن حرب نام سنا ہے آپ نے؟ اب تو صحابی رسول ہے نا، بعد میں ایمان قبول کر لیا تھا۔ وحشی بن حرب، احد کے موقع پہ انہوں نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کی۔ صرف شہید نہیں، بڑی بےدردی کے ساتھ شہید کیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کا مسئلہ کیا گیا، جن کے ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے۔ اس لیے تو پیارے پیغمبر اپنے چچا کے لاش پہ کھڑے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں کہ سید الشہداء، کہ اللہ رب العزت نے حمزہ کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا، اللہ نے حضرت حمزہ کو شہداء کا سردار بنا دیا، شہداء کا سردار اللہ نے حضرت حمزہ کو بنا دیا۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا قاتل وحشی بن حرب جب فتح مکہ کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے اور صحابہ سے کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کے ایمان اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جب پیارے پیغمبر کے سامنے آتا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اپنے چچا، ایسا چچا کہ جس سے محمد عربی بڑی محبت کرتے ہیں، جب قاتل سامنے آتا ہے ایمان قبول کرنے کے لیے، تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اپنے چچا کے قاتل کو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیتے ہیں۔ معاف فرما دیا وحشی بن حرب کو، لیکن ساتھ میں کیا کہا کہ بس میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اس لیے یہ بھی حضور علیہ السلام نے نفرت کی وجہ سے نہیں کہا، یہ بات ذہن میں رکھیں، صرف اس لیے کہا کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتا ہے۔ اور یہی وحشی بن حرب تھا، یہی وحشی بن حرب تھا کہ جنہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جتنی بڑی شخصیت کو میں نے شہید کیا ہے حضرت حمزہ کا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا بدلہ چکاؤں۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا پہلا شخص کون تھا؟ مسیلمہ کذاب تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو اسی وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ کو جب شہید کیا تھا تو بالکل ناف کے نیچے سے انہیں نیزہ مارا تھا۔ پھر مسیلمہ کذاب کو جب قتل کیا، مردار کیا، تو اسی جگہ پہ نیزہ مارا اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں نے لوگوں میں سے بہترین کو شہید کیا تھا،
اور آج میں نے لوگوں میں سے بدترین انسان کو قتل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل کر لیا۔ تو اس لیے معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے۔ آج یہ جمعہ کا اجتماع ہے، کوشش کریں کہ نماز کے بعد جتنی آپس کی ناراضگیاں ہیں ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ خدا کی قسم آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں گے، لڑائیاں جھگڑے ختم کریں گے تو اللہ رب العزت ایک تو آپ کے آپس کی الفتوں کو بڑھا دیں گے، آپ کی قدورتوں کو ختم فرما دیں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے اس کی معافی کا بھی اعلان فرما دیتے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں، مکے والوں نے حضور علیہ السلام کو تھوڑی تکلیفیں دی تھی یار، کتنی تکلیفیں دی تھی۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جلاوطن کر دیا تھا۔ یعنی آپ کو تو اگرچہ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تھا لیکن ان کی تکلیفوں کی وجہ سے، اور یہ ایسا نازک ترین لمحہ تھا کہ پیارے پیغمبر جب ہجرت کر رہے تھے تو سامنے پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے یوں بیت اللہ کی طرف مڑ کے دیکھا کہ دل تو نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جانے کو، لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہی محمد الرسول اللہ ہے جس کو اتنی تکالیفیں دی گئی کہ آپ کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو سیدی ابی طالب کی گھاٹی وہاں پہ قید کیا گیا، آپ کے گلے کے اندر رسی ڈال کے آپ کو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، آپ مکے کی گلیوں میں گزرتے تھے، آپ کو پاگل اور مجنون کہہ کر پکارا گیا، آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، لیکن پھر ایک موقع آیا کہ جس کے بارے میں اللہ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کا اعلان کیا۔ فاتح مکہ بن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور ساتھ میں پیارے پیغمبر اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ جس فتح کا اللہ نے وعدہ کیا وہ آج اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مکے کے مشرک، مکے کے کافر وہ کانپ رہے ہیں کہ آج تو ہماری خیر نہیں ہوگی، آج تو پیچھے سارے کیے کا بدلہ چکانا پڑے گا، لیکن پیارے پیغمبر نے اعلان فرما دیا کہ جس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اسے معاف کر دیا، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اسے معاف کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے معاف کر دیا، جو بیت اللہ میں داخل ہوا اسے معاف کر دیا، اور ساتھ میں فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، کہ آج میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج نہ میں تم سے بدلہ لیتا ہوں اور نہ ہی تمہیں ملامت کرتا ہوں، تم سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہی ہے نا کہ اگر ہماری آپس کی قدورتیں ہیں وہ ختم کریں گے کہ نہیں ختم کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کرے، جو ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا یہی سمجھوں گا، یہی سمجھا جائے گا کہ یہ قرآن کو سنتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ احادیث رسول کو سنتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں نے آپ سے عرض کی ایک بات شروع کے اندر کہ پہلا سٹیپ اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہے، پہلا قدم شیطان آپ کو نہیں اٹھانے دے گا، وہ یہی کہے گا کہ یار تو اتنا بڑا بندہ تو ادھر کو جا کے معافی مانگ سے گیا، لیکن جب آپ جا کے اس سے معافی مانگیں گے، شیطان کی بات کو ٹھکرا کے رحمان کی بات کو اپنائیں گے، تو خدا کی قسم اللہ رب العزت آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ پھر ہر ایک انسان جو ہوگا وہ آپ کی عزت کرے، وہ آپ کا ادب اور احترام کرے گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو کل حشر کے میدان کی سختیوں کے اندر اللہ کی ذات ہمیں معاف فرما دے گی، اور حشر کے دن اگر ہمیں معافی مل جائے تو اس سے بڑی کامیابی ہمارے لیے اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔